الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کل منکرین حدیث کا ایک گروہ نئے لیبل غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث حضرات کا ہے، جن کا دعویٰ تو قرآن اور حدیث کا ہے، مگر یہ گروہ اپنی خواہش نفس کا غلام ہے۔ جو بات ان کی خواہش نفسانی کے مطابق ہو وہ درست، باقی سب غلط۔ یہی سلوک یہ احادیث مبارکہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ دم اور تعویذات کے بارے میں بھی ان کا یہی رویہ ہے، خود ان کے مولوی کرے تو جائز، اور جب مسلمانوں اہل سنت کی باری آتی ہے تو شرک کے فتوے۔ آئیے اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ دور جدید کے ان منکرین حدیث کی حقیقت کو بھی آپ پہچان لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ناظرین محترم، تعویذ کے لغوی معنی حفاظت کی دعا کرنا ہے۔ بحوالہ مصباح اللغات صفحہ نمبر 583۔ فعل کے حساب سے عربی میں مادہ عوض کے تحت عوض تعویذاً باب تفعیل کے وزن سے تعویذ بنتا ہے۔ بحوالہ المنجد صفحہ نمبر 593۔ دوسرے لفظوں میں آپ اسے اسم کے حساب سے تحریری دعا کہہ لیجئے، جس طرح زبانی دعا کی قبولیت اور اثر پذیری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن کی آیات پر مشتمل تعویذ یعنی تحریری دعا کے اثرات و فوائد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی پر ہی منحصر ہے۔ مثلا حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لبید بن اعصم یہودی کے کیے ہوئے سحر یعنی جادو کے اثرات ختم کرنے کے لیے وحی الہی کی ہدایت پر آپ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم پر معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا تلاوت کرنا۔ بحوالہ تفسیر ابن عباس، صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ حدیث جس میں انہوں نے ایک سفر میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرنے کے عمل سے سانپ کے کاٹے ہوئے ایک مریض کا علاج کیا تھا اور وہ درست ہو گیا تھا، اور بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سن کر سورۃ الفاتحہ کی اس تاثیر کی تصدیق فرمائی تھی۔ تعویذ کی شرعاً جائز ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، کسی جائز مقصد کے لیے ہو، ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہ ہو۔ نمبر 2، اس کو مؤثر بالذات نہیں سمجھا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی مؤثر حقیقی سمجھا جائے۔ نمبر 3، وہ تعویذ قرآن اور حدیث یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر مشتمل ہو، یا عربی یا کسی اور زبان کے ایسے الفاظ پر مشتمل ہو جن میں کفر اور شرک یا گناہ کی بات نہ ہو اور ان کا مفہوم بھی معلوم ہو۔ اگر مذکورہ شرائط نہ پائی جائیں تو پھر تعویذ کرنا اور پہننا شرعاً ناجائز ہوگا۔ وہ تعویذات جن میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں، قرآنی آیات حدیثوں میں ذکر شدہ دعاؤں پر مشتمل ہوں، ان کا استعمال جائز ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے۔ اس لیے جائز تعویذات کا استعمال جائز، انہیں ناجائز کہنا یا سمجھنا گمراہی ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے اور وہ ان کے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا پڑھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون فانها لن تضرہ وکان عبد اللہ بن عمر یلقنها
من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في سکه ثم علقها في عنقه، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب، عقاب، اس کے بندوں کے فساد، شیطانی وساوس اور ان شیطانوں کے ہمارے پاس آنے سے اللہ کے پورے کلمات کی پناہ مانگتا ہوں۔ اگر وہ یہ دعا پڑھے گا تو وہ خواب اسے ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ عبد الرحمن بن عمر یہ دعا اپنے بالغ بچوں کو سکھایا کرتے تھے اور نابالغ بچوں کے لیے لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ بحوالہ جامعہ ترمذی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1479۔ دعاؤں کا بیان سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 503۔ طب کا بیان، تعویذ کیسے کیے جائیں، مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الطب من رخص فی تعلیق التعویذ، حدیث نمبر رقم الحدیث 22933۔ تمائم اور تعویذات میں فرق۔ التمیمۃ وہی خرزات كانت العرب تعلقها على اولادهم يتقون بها العین فی زعمهم، بحوالہ النہایہ لابن اسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 197۔ یعنی تمیمہ یہ خرزات، پتھر، منکے اور کوڑیوں کے مالا کو کہتے ہیں، جنہیں زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ معصر بالذات سمجھ کر بچوں کو اس کے ذریعے سے نظر بد سے بچانے کے زعم یعنی عقیدہ اور نظریہ سے پہناتے تھے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ التمائم جمع تمیمۃ وہی خرزات كانت العرب تعلقها على اولادهم يتقون بها العین بزعمهم فابطلها الشرع، بحوالہ شرح السنہ حدیث نمبر 158۔ یعنی تمیم کی جمع ہے اور یہ گونگے ہیں جنہیں عرب اپنے گمان میں اپنی اولاد کو نظر بد وغیرہ سے بچانے کے لیے پہناتے تھے۔ شریعت نے انہیں باطل قرار دیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لیست التمیمۃ ما تعلق به بعد البلاء انما التمیمۃ ما تعلق به قبل البلاء، یعنی تمیمہ وہ نہیں جو بلا یعنی مرض کے بعد لٹکایا جائے، تمیمہ تو وہ ہے جو بلا سے پہلے لٹکایا جائے۔ بحوالہ المستدرک الحاکم الترغیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 271 اور تحاوی کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اسماء اللہ تبارک و تعالی یا عدیہ معصورہ کے تعویذ کو بھی شرک قرار دینا تحکم اور زیادتی ہے، اس لیے کہ اس قسم کے تعویذ کے لینے دینے اور استعمال کی اجازت کتب اور حدیث سے ملتی ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مرقات شرح مشکات صفحہ نمبر 321 اور 322، جلد نمبر 8 الترغیب والترہیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 271، ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92 وغیرہ۔ لہذا بعض لوگوں کا تعویذ پہننے کو مطلقاً شرک قرار دینا غلط ہے۔ جہاں تک ان احادیث کا تعلق ہے جس میں آپ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعویذ لٹکانے سے منع فرمایا ہے تو یہ اس صورت پر محمول ہے۔ اس سے مراد شرکیہ کفریہ الفاظ پر مشتمل ناجائز تمیمہ وغیرہ ہے۔ بحوالہ مسند احمد بن حنبل رقم الحدیث 6696، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 246، مرقات المفاتیح کتاب الطہارہ جلد نمبر 8، جامع ترمذی کتاب الدعوات باب ما جاء فی عقد التسبیح بالید، سنن ابو داؤد کتاب الطب باب کیف الرقیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کلمات کو پڑھ کر دم کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام انہی کلمات سے تعویذ کرتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ من کل عین لامۃ، بحوالہ بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس
اس صحابی سے جنہوں نے قرآن کریم سے جھاڑ پھونک کی تھی اور اس پر اجرت بھی لی تھی، فرمایا وہ لوگ بھی تو ہیں جو باطل جھاڑ پھونک کر اجرت لیتے ہیں، تم نے تو برحق دم کر کے اجرت لی۔ من اخذ برقیہ باطل فقد اخذ برقیت حق۔ اور جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو حدیث جابر میں ہے کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضوها على فعرضناها فقال لا بأس بها انما هي مواثيق كأنه خاف ان يقع فيه شيء مما كانوا فيه ويعتقدون من الشرك في الجاهلية وما كان بغيرها اللسان العربي مما لا يعرف له ترجمته ولا يمكن الوقوف عليه فلا يجوز استعماله۔ یعنی وہ دم جھاڑ میرے سامنے لاؤ، ہم نے پیش کر دیا، فرمایا کوئی حرج نہیں، یہ تو وعدے معاہدے ہیں۔ گویا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ کہیں دم میں کوئی ایسا حرف نہ ہو جسے وہ بولا کرتے اور جس شرک کا دور جاہلیت میں عقیدہ رکھتے تھے، یا جو عربی زبان میں نہ ہو، جس کا ترجمہ نہ آئے اور نہ اس کا مفہوم تک پہنچنا ممکن ہو، ایسے دم جائز نہیں۔ رہا سرکار کا یہ فرمان کہ نظر بد اور بخار کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے دم درود نہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس دم سے بڑھ کر کوئی دم بہتر اور نفع دینے والا نہیں۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جھاڑ پھونک کا حکم دیا، اور ایک بڑی جماعت کے بارے میں سنا کہ وہ جھاڑ پھونک کرتے تھے اور آپ نے ان پر انکار نہیں فرمایا۔ بحوالہ علامہ ابن منظور افریقی المتوفی 711 ہجری لسان العرب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 294۔ علامہ سید مرتضی حسینی الواسطی زبیدی الحنفی تاج العروض شرع القاموس۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقیۃ من العین والحمۃ والنملہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے لیے جھاڑ پھونک کی اجازت دی: نظر بد، بچھو وغیرہ کے کاٹے پر، اور پھوڑے پھنسی کے لیے۔ بحوالہ مسلم حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر ہے 1725۔ حمیدی الجمع بین صحیحین، نسائی اور بہت زیادہ کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ام المؤمنین سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمرها ان تسترقى من العین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر بد سے بچنے کے لیے جھاڑ پھونک کا حکم دیا کرتے تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کنز الاعمال کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ام المؤمنین سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی بیتہا جاریۃ وفی وجہہا صفعۃ فقال استرقوا لها فإن بها النظرہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر ایک لڑکی دیکھی جس کا چہرہ زرد تھا، فرمایا اسے جھاڑ پھونک کرو، اسے نظر لگ گئی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر حدیث نمبر 2167۔ صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، حاکم مستدرک حاکم کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، الجمع بین صحیحین کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فقہ اسلام کے نزدیک گنڈا، تعویذ، دم درود اور جھاڑ پھونک کا حکم کیا ہے؟ الاسترقاء بالقرآن نحو ان یقرأ علی المرض والملدوغ او یکتب فی ورق ویعلق او یکتب فی تسط فیغسل ویسقى المریض فأباحه عطاء ومجاہد ابو قلابہ فقد ثبت ذلك في المشاهير من غیر انکار والذی عرف فلا يرقى دمه فراد ان يكتب بدمه على جبهة شيئا من القرآن يجوز وكذا لو كتب على جلد ميتة إذا كان فيه شفاء ولا بأس بتعليق التعويذ ولكن يطرح عند الخلاء والقربان،
یعنی قرآن کریم سے دم جھاڑ پھونک کرنا، یوں کہ مریض اور سانپ بچھو وغیرہ سے ڈسے پر قرآن پڑھے یا کاغذ پر لکھ کر گلے وغیرہ میں لٹکائے یا پلیٹ پر لکھ کر اور اس تحریر کو دھو کر بیمار کو پلائے، اسے عطا، مجاہد اور ابو قلابہ نے جائز قرار دیا ہے۔ مشہور ائمہ میں یہ عمل بغیر انکار ثابت ہے، اور جس کی نقصیر نہ رکتی ہو اور وہ اپنی اسی خون سے اپنی پیشانی پر قرآن کریم کی کوئی آیت لکھنا چاہے تو یہ جائز ہے۔ یوں ہی مردار کے رنگے ہوئے چمڑے پر لکھنا جب اس میں شفا کی امید ہو جائز ہے، اور گلے میں تعویذ لٹکانے میں حرج نہیں، ہاں بیت الخلاء یا بیوی سے قربت کے وقت اتار دے۔ بحوالہ الشیخ نظام و جماعہ من علماء الہند الفتاوی ہندیہ المشہور فتاوی عالمگیر، صفحہ نمبر 356۔ التمیمۃ المکروہ ما کان بغیر القرآن ولا بأس بالمعاذات اذا كتب فيه القرآن او اسمع اللہ تعالی ان ما تقرأ العوذہ اذا كانت لغیر لسان العرب ولا يدرى او شيء من الدعوات فلا بأس به، یعنی مکروہ تعویذ وہ ہے جو قرآن کے علاوہ ہو، ان گنڈے تعویذوں سے شفا حاصل کرنے میں حرج نہیں جن میں قرآن یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لکھے ہوں، اور وہ تعویذات جو عربی زبان کے علاوہ ہوں اور پتہ نہ چلے یہ کیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں جادو کفر وغیرہ شامل ہو جائے، مگر وہ گنڈا تعویذ جو قرآن سے ہو یا کوئی دعا ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بحوالہ رد المحتاج لابن عابدین شامی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 263۔ اختلف فی الاستشفاء بالقرآن با یقرأ علی المریض او الملدوغ الفاتحہ او یکتب فی ورقہ ویعلق علیہ او فی تسط ویغسل ويسقى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود نفسي وعلى الجواد عمل الناس اليوم وبه ردت الآثار ولا بأس بأن يشد الجنب والحائض للتعويذ العذر إذا كانت ملفوفة، یعنی قرآن کے ذریعے شفا حاصل کرنے میں اختلاف ہے، مثلا بیمار یا سانپ بچھو وغیرہ سے ڈسے پر فاتحہ پڑھنا یا کسی کاغذ میں لکھ کر اس کے گلے وغیرہ میں لٹکا دیا جائے یا پلیٹ پر لکھ کر اور اس لکھے ہوئے کو دھو کر پلایا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، اور آج لوگوں کا جواز پر ہی عمل ہے، اور روایات اور احادیث اس کی تائید میں وارد ہیں۔ اور جنبی اور حید والی لفافے میں بند جیسے چاندی یا چمڑے میں ہوتا ہے تعویذ بازو پر باندھے، اس میں حرج نہیں۔ بحوالہ ابن عابدین رد المحتاج صفحہ نمبر 364۔ علماء اہل حدیث غیر مقلدین کے امام شوکانی لکھتے ہیں کہ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ صرف شرک والی صورتیں منع ہیں، باقی جائز ہیں۔ علامہ شوکانی بحوالہ نیل الاوتار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345، فصل رد شرک الرقاء والتمائم۔ غیر مقلدین کے فتویٰ علماء حدیث جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 82، کتاب الایمان والعقائد میں لکھا ہے کہ کچھ شک نہیں کہ نفس دم و رقیہ، یعنی ذات دم کی یا ذات تعویذ یا ذات عمل حب تولا کے نہیں، بلکہ ان کے بعض قسمیں ہیں، شرک ہیں، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان منتروں کو پڑھ کر مجھ کو سناؤ جب تک ان میں شرک نہ ہو، میں کوئی حرج نہیں دیکھتا۔ بحوالہ صحیح مسلم کتاب السلام باب لا بأس بالرقیہ ما لم یکن فی شرک، رقم الحدیث 4086۔ وہابی حضرات کے فتویٰ ثانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339، باب الاول
عقائد و مہمات دین میں لکھا ہے کہ مسئلہ تعویذ میں اختلاف ہے، راجح یہ ہے کہ آیات یا کلمات صحیح دعائیہ جو ثابت ہوں ان کا تعویذ بنانا جائز ہے۔ ہندو یا مسلمان صحابہ کرام نے ایک کافر بیمار پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا۔ اب علماء دیوبند کے نزدیک، علماء دیوبند کے حکیم الامت دیوبندی علامہ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ امروہہ میں ایک ہندو تھا، وہ حضرت عبدالباری سے کمال اعتقاد رکھتا تھا۔ اس نے آپ سے عرض کیا کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے، تعویذ دیجئے۔ حضرت نے تعویذ دے کر فرمایا کہ ابھی تو اپنی بیوی کے بازو پر باندھ دو اور بعد تولد فرزند اس کے بازو پر باندھ دینا۔ تعویذ کی برکت سے اس کے لڑکا پیدا ہوا۔ جب وہ سن تمیز کو پہنچا، باغ وائی بعض ہنود اس تعویذ کو کھول ڈالا، اس میں اورڈی بھمبیری ساون آیا لکھا تھا، پڑھ کر اس نے تعویذ پھینک دیا۔ پھینک کر وہ نہانے کو گیا، دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ بحوالہ اشرف علی تھانوی امداد المشتاق الی اشرف الخلاق، صفحہ نمبر 118۔ جماعت اسلامی کے بانی مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے بالکل منع فرما دیا تھا، اور لیکن بعد میں اس شرط کے ساتھ اس کی اجازت دی کہ اس میں شرک نہ ہو، اللہ پاک کے ناموں یا اس کے کلام سے جھاڑا جائے، کلام ایسا ہو جو سمجھ میں آئے اور یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس میں کوئی گناہ کی چیز نہیں، اور بھروسہ جھاڑ پھونک پر نہ کیا جائے، وہ بجائے خود شفا دینے والی ہے، بلکہ اللہ پر اعتماد کیا جائے کہ وہ چاہے گا تو اس سے نافع بنا دے گا۔ یہ مسئلہ شرعی واضح ہو جانے کے بعد اب دیکھیے کہ احادیث اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اس کے بعد مولانا مودودی نے وہ تمام احادیث نقل کر دی جو ہم نے یہاں پر نقل کر دی ہیں، بحوالہ تفہیم القرآن صفحہ نمبر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 558۔ مزید لکھتے ہیں کہ اب اگر دوا اور علاج کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام اور اس کے اسماء حسنہ سے بھی استفادہ کیا جائے، یا ایسی جگہ جہاں کوئی طبی امداد میسر نہ ہو، اللہ ہی کی طرف رجوع کر کے اس کے کلام اور اسماء اور صفات سے استعانت کی جائے، تو مادہ پرستوں کے سوا کسی کی عقل کے بھی خلاف نہیں۔ بحوالہ تفہیم القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 560۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا سکھاتے، اور جو نابالغ ہوتا تھا تو اس کو لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دیتے۔ بحوالہ جامعہ ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 971، ترجمہ و تحقیق غیر مقلد وہابی علماء۔ حدیث پر عمل کا دعویٰ اس وقت درست ہے جب عمل بھی ہو، اپنے مطلب کی حدیث لے لینے والا اور دوسری کو چھوڑ دینے والا حدیث کا پیروکار نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف اور دشمن حدیث ہے۔ ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہیں جس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسی باتیں لائیں گے جن کو تم اور تمہارے باپ دادا نے نہ سنا ہوگا، ایک حدیث بیان کرنا اور دوسری کو چھوڑ دینا، بلا شبہ حدیث کا غلط مطلب بیان کرنا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اس لیے کہ کثیر احادیث ایسی ہیں جن کا مطلب دوسری احادیث سے ہی واضح ہوتا ہے۔ تعویذ اور جھاڑ پھونک کی قرآن اور احادیث کی روشنی میں کیا حقیقت ہے، ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 82 ہے۔ یعنی اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت، اور اس سے ظالموں کے خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ اولاً اس آیت مبارکہ سے ہم دم اور تعویذ کا ثبوت ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو مومنین کے لیے شفا اور رحمت قرار دیا ہے،
اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ پڑھ کر کسی پر دم کر دیا جائے یا تعویذ بنا کر مریض کے گلے میں لٹکا دیا جائے۔ اس آیت پر غور کرنے کے بعد کوئی بھی ذی عقل تعویذ دم کو ناجائز اور حرام نہیں کہہ سکتا، مگر وہی قرآن جن کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ تعویذ اور جھاڑ پھونک وہ ممنوع اور ناجائز ہیں جس میں جہالت بھرے الفاظ اور شرکیہ کلمات ہوں، اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں بلکہ قرآنی آیات اور سنت سے ثابت دعاؤں کے ذریعے ہو، وہ بلا شبہ جائز اور مستحسن ہے۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جھاڑ پھونک دم فرمایا کرتے تھے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن شفا ہے، اس سے ظاہری اور باطنی امراض، گمراہی اور جہالت وغیرہ دور ہوتی ہے، اور ظاہری اور باطنی صحت حاصل ہوتی ہے۔ باطل عقائد، رذیل اخلاق اس کے ذریعے دفع ہوتے ہیں، اور عقائد حقہ و معارف الہیہ، صفات حمیدہ اور اخلاق فاضلہ پر مشتمل ہے، جو وہم پر مبنی چیزوں کو اور شیطانی ظلمتوں کو اپنے انوار سے نیست اور نابود کر دیتے ہیں، اور اس کا ایک ایک حلف برکات کا گنجینہ اور خزانہ ہے جس سے جسمانی امراض اور آسیب دور ہوتے ہیں۔ بحوالہ تفسیر خازن الاسرا تحت آیت 82، تفسیر روح البیان سورۃ الاسرا تحت آیت 82۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کی حقیقی شفا تو روحانی امراض سے ہے، لیکن جسمانی امراض کی بھی اس میں شفا موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال اور افعال سے ثابت ہے۔ اس کی دو مثالیں ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عرب کے کسی قبیلے میں گئے۔ اس قبیلے کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ اس دوران ان قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا، تو وہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ کیا تم میں سے کسی کے پاس دوا ہے یا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا، تم نے چونکہ ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کی اجرت نہ دو گے۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے بکریوں کا ایک ریوڑ مقرر کیا۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اپنے تھوک کی چھینٹیں اس پر ڈالی تو وہ تندرست ہو گیا۔ پھر قبیلے کے لوگ بکریاں لے کر آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ ہم اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لیں گے جب تک ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا، تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ دم ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ بحوالہ کتاب بخاری کتاب الطب باب الرقا بفاتحۃ الکتاب، حدیث نمبر 5736۔ اس حدیث پاک میں واضح طور پر مذکور ہے کہ صحابی نے جھاڑ پھونک فرمائی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط قرار نہیں دیا بلکہ اس کی اجرت بھی قبول کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جس مرض میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تھی، اس مرض میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے، اور جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو میں وہ صورتیں پڑھ کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی اور خود آپ کے ہاتھ کو پھیرتی کیونکہ وہ میرے ہاتھ سے زیادہ بابرکت ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب الطب باب فیل مرعۃ طرق الرجل۔ البتہ آیت کے آخر میں فرمایا کہ مومنوں کے لیے تو قرآن شفا ہے، مگر اس قرآن کے ذریعے ظالموں یعنی کافروں کا خسارہ ہی بڑھتا ہے کہ کفر اور ضد میں بڑھتے
چلے جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے 5412 حدثني احمد بن ابي رجاب حدثنا النضر عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقى يقول امسح البعث رب الناس بيدك شفاء لا کاشف له الا انت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کرتے تو کہا کرتے تھے تکلیف کو مٹا دے اے لوگوں کے رب، شفا تیرے دست قدرت میں ہے، اس مشکل کا آسان کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اس حدیث پاک میں صاف طور پر مذکور ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم فرمایا کرتے تھے۔ نیز صحیح مسلم شریف میں ہے وعن جابر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رقى فجاء آل عمر بن حزم آل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من الأقرب وإنك نهيت عن الرقية عن الرقى قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بعث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، رواہ مسلم، حدیث نمبر 2199۔ یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا تو عمر بن حزم کی آل حضور کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک دم تھا جسے ہم بچھو کے کاٹنے پر کرتے تھے اور آپ نے دم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دم مجھے بتاؤ، پھر فرمایا میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، تم میں سے جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے تو اسے پہنچانا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جھاڑ پھونک میں اگر شرکیہ بات نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے مسلمان بھائی کو نفع پہنچانے کی ترغیب دلائی ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث پاک ملاحظہ کیجئے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا کہ جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔ وعن عوف بن مالک الاشجعی قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقاء ما لم يكن فيه شرك، رواہ مسلم 2200۔ صحابی عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے کیسا گمان کرتے ہیں؟ فرمایا اپنی جھاڑ پھونک دم مجھے بتاؤ۔ دم یا جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس میں کوئی شرک نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ دم، جھاڑ پھونک اور دعا تعویذ کرنے والے قرآنی آیات اور سنت سے ثابت دعاؤں کے ذریعے کرتے ہیں، ان کا یہ کام بالکل درست ہے اور حدیث سے اس کا قوی ثبوت ہے۔ کوئی اگر اب جھاڑ پھونک کو غلط قرار دیتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے اور صریح و مرفوع احادیث کا انکار کرتا ہے۔ اور یاد رہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے۔ اب منکرین اپنے ایمان کا اندازہ لگائیں۔ مصباح اللغات میں ہے کہ عوض تعویذاً و اعاد اعادتاً، الرجل حفاظت کی دعا کرنا اور اعیذک باللہ کہنا، منتر کرنا، گلے میں تعویذ لٹکانا۔ صفحہ نمبر 583۔ رقا یرقا الرقیہ، منتر تعویذ، صفحہ نمبر 310۔ حدیث میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، جس طرح دم کرنے میں کوئی حرج نہیں اس طرح لٹکانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ہم اس تعلق سے بھی حدیث پیش کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حدثنا یزید اخبرنا محمد بن اسحاق عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفضع بسم الله اعوذ بكلمات الله التامة من الغضب وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون قال فكان عبد الله بن عمر
يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند النوم، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعقلها في عنقه. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حدیث محمد بن اسحاق، وقال الترمذی حسن غریب۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند کلمات سکھائے جن کو ہم خوف اور وحشت کی وجہ سے سوتے وقت پڑھتے تھے۔ وہ کلمات یہ تھے کہ بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من الغضب والعقاب ومن شر عبادی، آخر تک، اور آخر میں حضرت عبداللہ بن عمر وَأَن يَحْضُرُونَ تک، آخر میں حضرت عبداللہ بن عمر بالغ بچوں کو سوتے وقت ان کلمات کے پڑھنے کی تلقین کرتے، اور جو کم سن بچے ان کلمات کو یاد نہیں کر سکتے تھے ان کے گلے میں ان کلمات کو لکھ کر ان کا تعویذ ڈال دیتے۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعویذ لٹکانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ کوئی بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نہ تو خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے برداشت کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دم جھاڑ پھونک تعویذ میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث پر عمل کا دعویٰ کرنے والوں سے میرا کہنا ہے کہ وہ اپنی سوچ کا محاسبہ کریں اور غور کریں کہ وہ کتنا حدیث پر عمل کر رہے ہیں اور ان کا ایمان کہاں تک سلامت ہے۔ کیا یہی حدیث پر عمل ہے کہ ایک حدیث کو لے لیا جائے اور دوسری کو چھوڑ دیا جائے؟ یہی تمہارا ایمان ہے؟ حدیث کا انکار اور پھر بھی اس پر عمل کا دعویٰ، کیا یہی ہے؟ مزید ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حصہ نمبر 2 میں عرض کریں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔